ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ باقی کتب بھی رمضان شریف میں نازل ہوئے۔ اس مہینے کو بہت بڑی منزلت حاصل ہے، اور ہم پاکستانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان بھی رمضان شریف میں بنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن بھی رمضان میں اور قیام پاکستان کی نسبت بھی رمضان کو، تو پھر قرآن کا جو حق پاکستان پر ہے وہ شاید کسی اور پہ نہیں، اور جو 75 سال سے ہم اس قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اپنی بری معیشت پر پھر روتے ہو، پھر تو یہی ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی آبادی کی مثال پیش کرتا ہے جہاں امن بھی تھا اور جہاں اطمینان بھی تھا، اور پھر اس امن اور اس اطمینان کے ایک علت بھی بیان کر دیتا ہے کہ معیشت بڑی خوشحال تھی، یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا۔ انہوں نے قدر نہیں، نافرمانیاں شروع کر دی۔ جب نافرمانیاں شروع کی فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر معاشی تنگی بھی مسلط کر دی، بھوک اور پیاس بھی، اور خوف بھی، بدامنی بھی۔ اپنی بدامنیوں کا اندازہ لگائیں۔ ایک دن بلوچستان میں حادثہ ہوتا ہے، 42 آدمی شہید، اگلے دن ایک دینی مدرسے میں حادثہ ہوتا ہے، مجھے جو آج رپورٹ ملی ہے وہ تو تقریباً 40 کے قریب طلباء ہیں۔ اور آج پشاور میں جو ہوا، ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو ان حادثات کا نشانہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب فرمائے۔ مسلمان تھے، ہم پر وہ مغفرت کی دعاؤں کا حق رکھتے ہیں۔ آپ ہی کے ساتھی تھے، قرآن پڑھنے والے، چھوٹے بچے۔